الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے ناموں اور صفتوں اور اللہ کے کاموں کو ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے، معاملات اچھے رکھنے میں مزہ آئے۔ تو اللہ کے ناموں، اللہ کے صفتوں اور اللہ کے کاموں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے عبادت کرنے کی ترغیب دلائی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر 3 والیوم پائے جاتے ہیں، اتنے موٹے موٹے 600 پیجز کی ایک والیوم ہے، 600 پیجز 600 پیجز 600 پیجز۔ اور اس کتاب کا نام ہے مدارج السالکین، یعنی کہ نیک لوگوں کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں۔ صالحین ہو، ہر نیک آدمی ایک لیول کا نہیں ہوتا، نیک لوگوں کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں۔ مدارج مانے ہیں لیولز آف سالکین، سالکین مانے نیک راہ پہ چلنے والے، صحیح راہ پر چلنے والے۔ جس کا جتنا اچھا تزکیہ ہوتا ہے اتنا اس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، اس کا اتنا عمل اچھا ہوتا ہے، عقیدہ اور عمل۔ جس کا جتنا تزکیہ خراب ہوتا ہے ویسے ہی اس کا عقیدہ اور اس کا عمل بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب یہ پوری کتاب پورے سورہ فاتحہ کی تشریح پر نہیں ہے، صرف ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالی ایک آیت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان میں ہزاروں لاکھوں جو ہے مسلمان دین کا دعویٰ کرنے والوں کے کئی لیول بن جاتے ہیں۔ صرف ایاک نعبد سے ایاک نستعین کے درمیان نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنا عقیدہ دھو بیٹھتے ہیں۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے ہیں مسجد میں، پھر مسجد کے باہر نکل کر کسی اور سے مانگنے لگتے ہیں۔ مطلب کیا نکل گیا؟ تباہ ہو گئے۔ یہ سالک تو پہلی منزل میں ہی تباہ ہو گیا۔ نماز بھی پڑھ لیا، پھر باہر جا کر مسجد کے باہر کسی نہ کسی آستانے پر اس نے شرک کر لیا، تو اس کا تزکیہ تو ایسے ہی تباہ ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفوسہا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اے اللہ تو تزکیہ کر دے، تزکیہ مانے پاکی، پیوریفیکیشن آف سول، اپنے نفس کو پاک کر لو۔ تزکیہ، زکا یزکی، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کر لینا۔ وزکیہا، اے اللہ سبحانہ و تعالی آپ اس نفس کو پاک کریے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے پاک کرنے والا۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا نفس خود ہی سے پاک کر لوں گا، اس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ وزکیہا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو پاک کر دے، وَأَنْتَ، اور تو ہی ہے وہ خیر من زکاہا، جو اس کو پاک کر دے۔ تو یہ کام جو دعاؤں سے ملتا ہے، انبیاء کرام اس کے لیے تڑپتے تھے
انبیاء کرام اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، دعائیں مانگ مانگ کر تزکیہ حاصل ہوتا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، میرے آنے والی ذریت کو تو نمازی بنا دے. وجعلہ ربی رضیا، اے اللہ تو میرے بچے کو تیرے تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے. نفس جتنا پاک رہے گا اللہ کی تقدیر پہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہے گا. دنیا کی مصیبت آئے گی لیکن اللہ کی محبت کم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہے. اس کا نفس اتنا پاک ہے، وہ دنیاوی غرض کے لیے اللہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا خالق مانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مصور مانتا ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے میری تصویر کی، یہ وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کچھ نہیں ہوتا ہے تو بدیع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہے میرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، وہ احد ہے. جیسے جیسے اللہ کے ناموں کا تعارف آتے جائے گا، بلیف کیجئے اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت بڑھتے چلے جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے صفتوں کا تعارف ہونا ضروری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں کا تعارف ہونا ضروری ہے. یہ تین اگر اچھے ہو جائیں گے تو خود بخود اس کو سجدہ کرنا دل بولے گا. اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے آپ کو ہنسی آئے گی. میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ کمزور مخلوقات کو. ایک پاورفل خالق اور مالک کو چھوڑ کر آخر میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ تو دل سے کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود شرک سے پاک ہو جاتا ہے. دل کفر سے پاک، الحاد سے پاک. جب الحاد کرے گا، جب اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے گا، وہ کہے گا میں کس اللہ کا انکار کر رہا ہوں. ملحد جو ایتھیس ہوتا ہے وہ اپنا ایتھیزم چھوڑ دے گا اگر اس کو اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے گا. اس کا دل سے الحاد پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے دل سے کفر پاک ہو جائے گا. میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ دیا، جس نے مجھے. اللہ کا جتنا تعارف ہوتا جائے گا، آپ غور کریے، عقیدہ پاک ہو جائے گا، عبادات پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. عبادات سے بدعتیں پاک ہو جائیں گی انشاءاللہ. عقیدے سے شرک، کفر، نفاق. صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں مضبوط تھی، اس وجہ سے آپ دیکھیں ان کے اندر نفاق کی بیماری نہیں ہے، کفر کی بیماری نہیں ہے، شرک کی بیماری نہیں ہے، الحاد کی بیماری نہیں ہے، کیونکہ تزکیے میں پاورفل تھے وہ صحابہ کرام. تو جیسے جیسے اللہ کا تعارف بڑھتا جائے گا آپ فیل کریں گے کہ شرک سے نفرت، کفر سے نفرت، الحاد سے نفرت. آپ کو جو ہے ہر عقیدے کی جو برائیاں ہیں سب سے نفرت آنا شروع آتی. آپ بولتے یہ کون سا کام ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا تعارف مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے صفتوں کا. اور اسی طریقے سے یہاں تو عقیدہ تو عقیدہ، عبادات تو عبادات، یہاں تک کہ معاملات بھی پاک ہو جاتے. کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے بھی سوچتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سبحانہ وتعالی از واچنگ اوور یو. اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ تصور رہے گا کہ رقیب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ الرقیب. اللہ سبحانہ وتعالی واچ کر رہے، دیکھ رہے. اگر سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے نا وہاں پر لگے ہوئے ہیں تو ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ بہت ادب سے بیٹھ کر. اور اگر کچھ نہیں ہے، اگر ایک آدمی کے بیڈ روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو ادب سے سوئے گا، بہت سونا بھی بہت ادب سے کر لے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہے جیسا چاہے سوئے گا، پیر اوپر نیچے جو بھی کر. کیوں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سونا بھی سیدھا ہو جائے گا، اٹھنا بھی سیدھا ہو جائے. سوتے وقت پہ کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، بغیر دعا کے سو جاتا ہوں. ان اللہ کان علیکم رقیب اللہم بسمک اموت واحیا. خود بہت دعا نکلتے اندر. اٹھ گئے، اٹھ کے جو ہے گانا گا لیتے بھی اٹھ سکتے آپ. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن یہ محبت بتا کر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ کی رحمت سے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے؟ معاف کر دیتے. وہ رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم کو علم، عمل، دعوت، صبر، یہ سب مرحلے پار کرنا ہے. ہم کو عقیدہ اچھا رکھنا ہے، اعمال اچھا رکھنا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کی فکر، کل تو وہ آدمی کو دھوکہ دے کر اس کی زمین پہ میں سائن کرا لوں گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. کوئی نہیں دیکھ رہے تو کیا وہ آدمی بیوقوف ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوی ہے. قویٌ، اللہ قوت رکھ. کہیں اور کسی اور ظالم کو اللہ تعالیٰ مجھ پر مسلط کر سکتے نہیں کر سکتے؟
کر سکتے ہیں، تو پھر میں کیسا اس کو پھرا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ بیچارہ لاچار ہے، کمزور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ظلم کروں۔ تو آدمی کے اندر سے ظلم کی عادت چلے جاتی۔ بہو جو ہے ساس کے خلاف شوہر کے دماغ میں کان بھرنا چاہتے، اپنے شوہر کے کان میں، اچانک آتا اس کا ان اللہ کان علیکم رقیبا سمیع، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ کیسا بول سکتے ہیں؟ جو بھی بول رہے ہیں نوٹ، فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ جو زبان سے بول رہے ہیں قیامت میں یہ زبان گواہی دے گی، جو ہاتھ سے آپ مار رہے ہیں قیامت کے دن یہ ہاتھ بول پڑے گا۔ کہیں سے بچ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی گردن میں طائرہ لٹکا، طائرہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ طائرہ کو بولنے کی طاقت دیں گے تو پورا ہر چیز نوٹ کر رہا ہے یہ طائرہ۔ ایک طرف طائرہ ہے، طائرہ کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کا یہاں پر طائرہ سب نوٹ کر رہا ہے۔ اب اس کو کاٹنا تو شہرک کو کاٹ لینا، اب رہنا بول تو رہتا وہ ساتھ، کاٹتے مر جاتا شہرک۔ تو گردن میں کہاں رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ بہتر جانتے، لیکن ہر انسان وہ چیز نوٹ کر رہے، فرشتے نوٹ کر رہے، اور اللہ عالم الغیب ہے، پھر غیب کا جاننے والا، اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ البصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ المجیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دینے والے ہیں۔ المہیمن، سارے چیزوں سے باخبر ہے، ایسے حاوی ہے کوئی بھی چیز چھوٹنے۔ اللطیف، بڑے باریک بھی ہیں۔ الخبیر، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چھوٹنے والی ہے؟ کوئی چیز چھوٹنے والی؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتے اور دل میں جو تم نے چھپایا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، العلیم، جاننے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جان لیتے ہیں۔ بولنا تو بات کی بات ہے، آپ بولیں گے تو ایک آدھ، لیکن دل میں جو کھٹک آ رہی ہے، خیالات آ رہے ہیں، اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ جب یہ تصور رہے گا تو معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، عقیدہ بھی اچھا ہو جائے گا، معاملات، عبادات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے خاندان میں رشتوں کا معاملہ ہو، سب پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا، صفتوں کا اور اسی کاموں کا تعارف ہو جائے۔ قرآن، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کتاب لکھی، اس کے اندر یہ بار بار بتایا جتنا اللہ کا تعارف اچھا رہے گا اتنی عبادتیں اور الوہیت کے راستے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اور ایک کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنى، شیخ عبد الرزاق البدر العباد، ان سے پوچھا گیا کہ ایمان بڑھتا کیوں ہے اور ایمان گھٹتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے ناموں اور صفتوں پر توجہ نہ دینے سے ایمان جو گھٹ جاتا ہے۔ جب اللہ کے ناموں اور صفتوں کو آپ توجہ دینا شروع کر دیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے کے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے سب سے مؤثر شیخ عبد الرزاق البدر العباد کہتے ہیں میرے ریسرچ کے مطابق نمبر 1 پوائنٹ ملتا ہے اللہ کے ناموں پر غور کرنا۔ اگر اللہ کے ناموں پر غور کریں گے تو ایمان بڑھ جائے گا، اللہ کے ناموں پر اور صفتوں پر غور نہیں کریں گے تو ایمان کبھی بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ چٹانوں اور دنیا کے سب سے بڑے پہاڑوں کا مقابلہ کرنے لگتا ہے، اور کبھی ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے ایک مکھی ہے، یہاں بیٹھتی ہے کبھی وہاں بیٹھتی ہے، ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کبھی ایمان اتنا کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کمزوری ایمان سے بچائے۔ تو میں نے آپ کو جو بات بتائی، جتنا آپ اللہ کا تعارف بڑھاتے جائیں گے نا اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ آپ کو ایک عجیب بھروسہ آتا چلا، توکل کی طاقت آ جائے گی۔ خشیت، قرآن مجید میں خشیت بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے من خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور خشوع، یہ دو چیزیں بڑی اہم صفت ہے مومنوں کے لیے، خاص طور سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے۔ تو یہاں پر مومن، ہر مومن کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں جن کے نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس چنئی میں سمندر ہے، سمندر کے پاس جب پانی آ کے ریتی کو لگتا ہے ساحل پہ
تو جو مٹی ہوتی ہے نا بڑی نرم ہو جاتی. آپ ایک مٹی کا گھروندا جمع کرتے, پانی آ کے واپس جاتے ہو, اس کے بعد جاتے آتے مٹی کو لے کے چل جاتا, تو آپ کا جو گھر ہے نا وہ اچانک مٹی کا کیا ہوتا ہے, کمزور ہو کے گرنا شروع ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خشعۃ الارض, زمین کا کمزور کنارہ جو اب تب گرنے کو ہے. تو جو خشوع خضوع سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اتنے منہمک ہو جاتے ہیں, ایسا لگتے ہیں کہ اب آیتیں اور آیتیں پڑھتے ہی جو سمجھ کر یہ آدمی گر پڑے گا, اس حالت میں وہ نماز پڑھتا. تو یہ جو خشوع کی کیفیت کب تاریخ ہوتی ہے, جبکہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے. کون ہے اللہ؟ سو العظیم, بڑی عظمتوں والا ہے. العزیز, بڑی عزت کا وہ مالک ہے. تو اللہ تو القادر ہے, المنان ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالی تعارف جتنا بڑھتا رہے گا ناموں اور صفتوں کا, ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت دل پر طاری ہوتے چلے جاتی. چلیے میں آپ کو غیر مسلم کا قصہ سناتا ہوں, کیسے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی بڑے آسانی کے ساتھ. ایسے کئی غیر مسلم ہیں, جب دعوتی کام کرنے جاتے ہیں ہم تو صرف کچھ نہیں, آیت الکرسی کے ذریعے سے دعوتی کام کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتا ہوں کہ دیکھیں کیسے مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی جب اللہ کا صحیح تعارف سمجھ جاتا ہے تو کیسے بڑے بڑے ڈیسیشن لیتا ہے. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. یعنی تزکیہ, اللہ کے ناموں اور صفتوں اور اللہ کے کاموں کا جتنا تعارف ہوگا, دل کا تزکیہ اتنا جلدی پاک ہو. دل کا تزکیہ, دل کی پاکی, زکا یزکی, تزکیہ مطلب ہے دل کو پاک کر دینا, کفر سے پاک, شرک سے پاک, الحاد سے پاک, سارے گندگیوں سے پاک, اللہ کی ساری نافرمانیوں سے پاک کر کے اللہ ہی کو چاہنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جائے. توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات, توحید الوہیت. تو جے پور میں جب میں گیا تو پارک میں جو ہے جنرلی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو تقریر کرنے لگاتے ہیں ہم. کیوں؟ جیسے 2-3 بچے کچھ لوگ سنتے ہیں اور وہاں پر ہمارے ہی گروپ کا ایک بچہ تقریر کرتا ہے اور سننے والے ہمارے ہی گروپ کے ہوتے, 4-5 ادھر بیٹھے ہوئے. اب پارک میں آنے جانے والے جنرلی ایسی چیز دیکھے تو رک جاتے, سائیکالوجی کیا ہو رہا بھائی, کیا بیان ہو رہا. تو اس میں آنے والے مسلم ہوتے, غیر مسلم ہوتے, الگ الگ قسم کے جو ہے عقیدے رکھنے والے آتے ہیں. تو ایسا الحمدللہ کشمیر سے لے کر کیرلا تک 2 سال کا ہم نے پلان بنایا تھا. جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر ایک شہر میں ایک پارک کو ضرور ایسا ہم کرتے تھے ڈیمو, اور ہم دیکھتے تھے کئی آڈینس جو ہم کو ایسے بلانے سے نہیں ملتی, وہاں پر پارک میں پورے جو گھومنے آنے والے ہیں پورے جمع ہوتے 100-200 کی آڈینس بغیر کسی پوسٹر کے, بغیر کسی اعلان کے ایسے ہی مل جاتی اس حکمت سے. تو اس میں جے پور کا جو واقعہ پیش آیا, تو وہاں پر تقریر چل رہی, پورے لوگ بیٹھے ہوئے, میں پیچھے جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا, جو پارک میں کرسیاں ہوتی ہیں اس میں میرے بازو آ کر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے. تو میں نے پوچھا تعارف کیا ہے, تو نام سے پتا چل گیا کہ وہ ایک ہندو گھرانے کا ہے. میں نے کہا اچھا آپ ہندو لگتے ہیں, تو کہا کہ ہاں میں پنڈت گھرانے کا ہوں. اچھا دنیاوی اعتبار سے آپ کا کیا ہے معاملہ؟ تو کہتے ہیں میں تو کورٹ کچہری سے میرا تعلق. اس کا مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھا لکھا ہوا انسان ہے اور دین کے اعتبار سے بھی, ریلیجن کے اعتبار سے بھی پنڈت گھرانے کا ہے. تو میں نے کہا تب تو بات کرنے میں مزہ آئے گا, ایک آدمی کو چلیے سمجھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے ہندو مذہب کے مطابق 33 کروڑ خدا ہے, ٹھیک ہے, ایک خدا ایسا پیش کریے جس کے اندر 10 ایسے صفتیں ہوں, پھر ویسے صفتیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں رہنا. وہ آدمی جو ہے پڑھا ہوا تو ہے, لیکن جنرلی اتنے ڈیٹیل کتابوں میں, ہندو مذہب کی کتابوں میں ہوتے کہاں ہے کہ پہلے تو 10 ایک ایسا خدا ڈھونڈنا 33 کروڑ میں, اچانک وہ 33 کروڑ میں سے ایک کو ڈھونڈنا, پھر ڈھونڈ کر اس میں 10 ایسے صفتیں, اور میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جو بھی لائے گا اس کا میں فلاں میں بھی ہے نا, تمہارے فلاں خدا میں بھی ہے نا, پھر یہ کیسا یونیک ہو گئے. 10 ایسے صفتیں لاؤ کہ پھر ویسے 10 صفتیں دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ رہنا. بہت دیر سوچنے کا اس نے کہا امپاسبل, مشکل ہے مجھے جواب. لیکن اس نے اشاری کیا کی, اچھا تم اپنے خدا کے بارے میں 10 ایسی صفتیں بولو. اب ہے نا لا پڑے ہوئے, اپنے کو بھی تیار رہنا ہے, جب سوال کرے تو کیا ہے دعویٰ میں کاؤنٹر کوشچن بھی آتا ہے. تو اس نے کہا آپ جس خدا کو بھی مانتے ہیں اس کے 10 ایسے صفتیں لاؤ, پھر ویسے 10 صفتیں کسی میں نہ رہنا. میں نے کہا بہت آسان ہے. میں نے آیت الکرسی میں جو 10 پوائنٹ ہے میں نے سامنے رکھ دی. اللہ اللہ, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, کوئی نہیں ہے,
کیوں؟ 10 چیزیں: الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. 2 اور بڑھ کے وہو العلی العظیم. 12. 2 بڑھ کے اور. اسلام بہت اچھا ریلیجن ہے، آپ جو ہی بولیں گے جواب ملے گا الحمدللہ. اللہ کا تعارف جتنا ڈیٹیل قرآن مجید میں ہے دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں، آخرت کا جتنا تعارف قرآن مجید میں دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات جتنے پیارے انداز میں قرآن مجید میں بتائے گئی ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں. اس لیے قرآن کو ہم سمجھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کی روشنی میں، تو آپ کو اور مکمل سمجھ میں آئے گا. صحابہ کرام نے جیسا سمجھا اور سمجھایا ہے ویسا سمجھیں گے. ریویلیشن اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے، ایکسپلینیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس اور اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہوتے. اگر آپ یہ لے لیں گے تو شریعت ہے، ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا چلیے یہ پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، جو یہ 10 میں سے پہلا الحیو، جو بھی خدا ہے نا اس کی پہلی صفت یہ ہے نا وہ زندہ رہنا. کیسا زندہ؟ جس کی نہ کوئی شروعات ہو نہ جس کی کوئی اینڈ، ویسی شروعات. تو اس نے کہا صاحب 90% خدا صاف ہو گئے دماغ سے، جو بھی دیکھو مرے ہوئے نظر آ رہے پورے یہاں سے وہاں تک. اب جب جو اپنی، میں نے کہا بھائی جو اپنی موت کو نہیں ٹلا سکا وہ میری اور آپ کی مصیبت کیا ٹالے گا؟ میری آپ کی مصیبت کیا سنے گا؟ وہ نہیں. وہ زندہ رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ زندہ نہیں رہ سکا مطلب جو موت کا مقابلہ نہیں کر سکا اس کا مطلب کمزور ہے وہ. جب وہ کمزور ہے تو پھر میری حاجت کب سنے گا وہ؟ اس کا مطلب وہ میری حاجت سننے کا اور میری عبادت کا لائق نہیں ہے. یہ معنی خود بخود نکلا اس کے اندر. دل پاک ہو جائے گا، تصور کلیئر ہو جائے گا، شرک سے پاک، کفر سے پاک، الحاد سے پاک، نفاق سے پاک، ہر قسم سے پاکی حاصل ہو جائے گی اگر آدمی کو اللہ کا صحیح تعارف ہو. میں نے کہا 10% کیوں بچ گئے ابھی بھی؟ نہیں صاحب کچھ زندہ ہے نا ابھی. اچھا چلو دوسرے القیوم. صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے. میں نے ان سے بتایا دیکھو بھائی حیو کا اصل معنی تم غور کرو تو یہ پورے کے پورے چل جاتے. وہ کیا؟ جس کی نہ کوئی شروعات ہو، جس کی نہ کوئی اینڈ ہو. کبھی نہ کبھی تو اینڈ ہونے والا. کوئی موت کا انکار کرتا؟ ایسا کوئی فرقہ ابھی تک نہیں نکلا جو موت کا انکار کرتا. سب کہتے ہیں مرنا سب کو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو، وہ خدا کا انکار کرتا ہے لیکن موت کا انکار تو ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا. چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ آگے بڑھتے. القیوم، صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے، سنبھالنا، پوری کائنات کو سنبھالنا. یہ پوری کائنات کو سنبھالنا. آپ جس کو بھی زندہ ہو آپ بابا سمجھ رہے ہیں، پوری کائنات کو سنبھالتے. کیا کئی ملکوں میں ان کو ویزا نہیں مل رہا، آپ بولے کائنات سنبھال رہے؟ ارے ہاؤ صاحب صحیح بولے، ویزا لے کے جانا پڑتا ان کو. جو ویزا لے کے جانے کا محتاج وہ میرے مسائل کیا حل کرے گا میرے بھائی؟ میں تو آپ کو ایسے خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو اتنا پاورفل ہے، وہ زندہ ہے، قیوم ہے. اب تیسری سناؤں گا نا اس خدا کے تم قائل ہونا شروع ہو جاؤ گے. کیا ہے صاحب تیسری؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آنا چاہیے. واہ کیا پاورفل ہے جی تمہارا خدا. پورے 33 کروڑ پہ بھاری ہے بھائی. اس لیے تو بول رہا ہوں تعارف رہا تو نا. تعارف نہیں ہے مسلمان کو. 1.7 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، 5.3 بلین غیر مسلم ہیں. اب یہ 10 سال پہلے کی سٹیٹسٹکس، اب کتنے اور بڑھ گئے. چلو پورا ملا کے 7.5 بلین کو بھی سامنے رکھو تو بھی آج بھی 1.7 بلین یا 2 بلین ہو رہے ہیں ایک تحقیق کے مطابق. 2 بلین مسلمان میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ کا صحیح تعارف معلوم؟ اللہ کے ناموں کا ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، تدبر تو دور کی بات ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں، اپنے نام کو جتنا وہ تعارف کرواتا ہے اللہ کے ناموں کا تعارف نہیں کرواتا آج کا مسلمان. اپنے بارے میں بولو، خالی ٹیل می اباؤٹ یور سیلف بول کے بیچارہ وہ انٹرویو کے دوران پوچھتے، انہیں بولتا بچپن سے پورا LKG سے سناتا بیچارہ. انہیں بولتا وہ نہیں بھائی میرے جاب سے ریلیٹڈ کچھ بولتا، بولنے نہیں آتا لیکن اپنے بارے میں بولنے کا ہے. ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. ایک ہی سوال آتا انٹرویو میں،
شادی کے ٹائم پہ اپنے بارے میں بولو تو اتنا تعارف ہے، لیکن اللہ کا تعارف نہیں. ایک 2 منٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولو نہیں. اور آج کل کیا ہے، اولیاء کا جتنا تعارف ہے اتنا اللہ کا تعارف نہیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو جا کے دیکھے تو ان کو اولیاء کا تعارف بہت زیادہ ہے. جو لوگ شرک کنڈم کرتے ہیں وہ بھی اولیاء کا تعارف بہت کراتے ہیں، تمہارے ولی ایسے، تمہارے ولی ایسے، وہ کم. بھائی آخری میں اینڈ میں دو طرف سے بھی ولیوں کا تعارف ہی زیادہ ہو رہا ہو. تھوڑا ٹائم اللہ کا تعارف اتنا دو تو خود بخود وہ آدمی سمجھے گا ارے نہیں بھائی ولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کو لے آ کے میں شریک نہیں کروں گا. یہ تصور کب نکلے گا؟ جب اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے. صرف 3 ورڈ، ابھی تو میں باقی کے ساتھ سنایا نہیں بھی، 3 کے اندر وہ آدمی کہہ رہا کیا پاورفل ہے جی. واقعی نیند تو کیا اس کو اونگ بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ مجھے مسئلہ کبھی رات میں بھی آتا ہے. اگر میرا خدا سوتا رہے گا تو ایسا تو نہیں. لا تاخذہ سنۃ، اللہ کے ناموں کا، صفتوں کا، کاموں کا تعارف جتنا ہوتا رہے گا اللہ کی عظمت دل پر بیٹھتے چلے جائے گی. تزکیہ ہو جائے گا عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق سب سدھرتے چلے. کچھ بھی بولنے سے پہلے ایسا لگے گا زبان کو کوئی پکڑ رہا ہے، ایسا لگے گا دماغ کو کوئی پکڑ رہا ہے آپ کے. کیوں؟ ارے نہیں بھائی میں ایسا کروں، اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کیسے؟ وہ گناہ چھوٹا ہے لیکن جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ تو عظمت والا، اللہ اکبر، وہ تو بڑی عظمت والا ہے، اکبر ہے. وہ گناہ چھوٹا دیکھ کر نہ کرو، کس کی نافرمانی ہو رہی وہ سوچ لو ایک مرتبہ، تو بھی وہ چھوٹا گناہ کرنے کے اندر بھی خیال نہیں آئے گا، لذت نہیں آئے گی. یہ حالت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں فی الوقت میں گناہ جو کر رہا ہوں. یہ تصور آتے آدمی ایک گناہ کا پلان بناتا، آج یہ گناہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دوں گا؟ وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب بھی کوئی جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، چوتھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو خبر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کرے میں اس کو بھی جانتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا کیا کوئی آدمی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان، میرا خدا کون ہونا چاہیے؟ جو حیو ہے، زندہ ہے، جو قیوم ہے، جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی سب کا مالک وہ ہونا چاہیے، ویسے کو میں خدا کہوں گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو سفارش کر کے کوئی بھی کسی کو بچا لے سکتا ہی نہیں، یعنی ظلم ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خدا ایسا ہونا چاہیے جو میرا گزرا ہوا اور میرا آنے والا ماضی اور مستقبل پورا کا پورا جاننے والا ہو. کیوں؟ اب میں آج توبہ کرنے کا ارادہ کیا نا، میں اتنا کمزور ہوں، مجھے یہ بھی نہیں کہ کتنے گناہ کرا، وہ بھی آدمی، لیکن اس کو یاد ہے میں کتنے گناہ کرا. تو اے اللہ تو جانتا ہے میں کیا کیا گناہ کرا. کتنا کمزور ہو تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا کیا گناہ کرا، معاف کر دے اللہ. تو میں ایسے کو پکاروں گا جو میری پورے چیزیں جانتا ہو تاکہ مجھے معاف کرا لینا آسان ہو. اگر وہ جانتا نہیں ہے، اچھا تم کو جو جو یاد ہے صرف وہی معاف ہوگا، بولے پھر بھی پرابلم ہے. جو یاد نہیں ہے وہ کتنا ہی ہے، اس سے جہنم میں چلے گئے تو میرا اللہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے نا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، پورے مل کر اس کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتے. اب کبھی ہم بولتے ہیں ان کو قرآن پر بہت عبور ہے، جملہ صحیح نہیں. قرآن پہ عبور کسی کو آ ہی نہیں سکتا، احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے علم کو کوئی گھیر ہی نہیں سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا تنقضی عجائبہ، یہ قرآن مجید کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں. 100 تفسیریں لکھ ڈالے اس کے، جو ہر زمانے میں قرآن مجید کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہوتے رہے گا لوگ. اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لیکن اللہ تعالیٰ، بندوں کے اندر طاقت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ رحم کھا کے کچھ علم اللہ عطا کر دیے. تورات، انجیل، زبور، اب وہ سب محرف ہونے بعد اللہ تعالیٰ
ایک زمانے میں صحف ابراہیم، اب قرآن مجید. الا بما شاء، جتنا اللہ نے چاہا اتنا علم دے دیا، کیونکہ بندوں کو لائف بھی تو گزارنا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے اندازہ لگائیے. تب ایک صاحب بولے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دل سے جاری نہیں بہت. میں نے کہا اس کا مقابلہ کرتے کیا نافرمانی کر کے؟ اچھا تو میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نیپال کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے کہا دیکھو کیا نظر آ رہا، ہمالیہ پہاڑ، کیسے کیسے خطرناک پہاڑیاں ہیں. پورے انسان مل کے اگر ہمالیہ پہاڑ کو ہلائے تو ہلتا کیا؟ بنانے والا کتنا طاقتور ہوں گا، بنانے والا کتنا طاقتور ہوں گا. اگر یہ تصور آ جائے، اس کا مقابلہ کرو گے نافرمانی کر کے، قیامت کے دن کچھ بھی مال دے کر، تاوان دے کر چھڑانا چاہو تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے. کیوں؟ نافرمانی کرنے سے پہلے سوچو کیسی ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. اللہ کا صحیح تعارف اگر ہوتا نا تو آدمی 100 مرتبہ سوچتا کوئی بھی کام گناہ کرنے سے پہلے. ہے نہیں تعارف. جتنا ہم آج جنوں سے ڈرتے، اولیاء سے ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. مثال طور پہ کئی ہمارے پاس آتے، آ کر بولتے اللہ صبح اور شام کے اذکار پڑھو جی. نہیں ہوتا مول صاحب، بہت سستی ہوتی بولتے. اب علاج کے دوران اچانک اندر سے جو ہے بیچارہ جادو ہے، جن ہے پتہ چلتا. اب وہ جن ہے بولتے ہی تمہارے پاس جن ہے بولتے خودش پاپ اور بھی اذکار ہے تو بولو مول صاحب، اور بھی اذکار ہے تو بولو بولتے. اب جان بوجھ کے اپنا نہیں ہے تو نہیں ہے نہیں بولتے، ہے تو ہے ہی بولیں. اب یہاں پر بھی تمل ناڈو میں ایسا ہوتا ہے، اس نے بول ڈالے جادو نے. اب وہ آسانی سے ایسا. اب شترمکھ جو ہے ڈیزرٹ میں منڈی ڈال کے کوئی دشمن مجھے نہیں دیکھ رہا بولے تو بچنے کا طریقہ انکار کرنے تھوڑی جو ہے دشمن سے بچاؤ ہوتا کیا؟ ہے تو ہے. قرآن مجید میں بتایا گیا کہ تم جو ہے من شر النفاثات فی العقد، پھونکنے والیاں جو جادو کرتی ہے ان کے شر سے پناہ مانگو. اس کا مطلب جادو ہے تو پناہ سکھایا جا رہا نا. اگر نہیں رہتا تو کیوں سکھاتے؟ ڈینگو بخار سے بچو، کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے ڈینگو بخار دنیا میں ہے ہی نہیں، کس سے بچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ رہے گا تو بچو کہیں گے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے شر سے بچو، مطلب رہتا ہے تبھی سو بچو کہہ رہے. سمپل لاجک ہے، سمجھنے کے لیے کوئی بڑی تدبر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال تو اب لوگوں کو ہم نے دیکھا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جن پیچھا اٹھایا ہوا ہے، جادو کا پیچھا اٹھایا ہے، صبح اور شام کے اذکار پابندی سے، فجر کی نماز ٹائم پر. اس سے پہلے تو نماز کو اٹھنا ہی مشکل تھا. تو آج کس سے ڈر رہے لوگ؟ جنوں سے، شیطانوں سے. بھوت ہے گھر میں، بھائی پڑھنا پڑتا اللہ پڑھو مسا، روزہ رہا کے پڑھو مسا. اللہ سے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم دیں گے یہ گناہ کرے تو اللہ ہے معاف کر لیتے. غفور ہے نا، رحیم. اللہ کا آدھا تعارف ہے. جو آدمی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید سے عبادت کرتا ہے وہ مرجی بن جاتا ہے. مرجی مانے امید لگاتے لگاتے اس کا عمل خراب ہوتا ہے. مرجیہ فرقے میں ایک بھٹکا فرقہ ہے مرجیہ. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف محبت سے فالو کرتا ہے صوفی بن جاتا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف خوف سے عبادت کرتا ہے وہ خارجی بن جاتا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ محبت، امید، خوف. الایمان بین الرجاء والخوف. صحیح ایمان کا پیدا ہوتا ہے اللہ سے امید بھی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہونا ہے. صرف امید لگائیں گے تو بھی آدمی بھٹک جاتا. کئی مسلمان ان کا عمل خراب کیوں؟ اللہ غفور رحیم. اللہ کے آدھے ناموں کا تعارف ہے، باقی کے ناموں کا تعارف. القہار بھی اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ہلا کے رکھ ڈالتے پوری لائف. زیادہ گناہ کرے تو پورے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے جو تمہیں یہ سب ہو رہا ہے. وما اصابکم من مصیبت، آیت پہ غور کر لی. جو کچھ بھی تمہیں گناہ پہنچتے تمہارے کیے کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بدلہ بھی دے سکتے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں کئی چیزوں سے معاف کر دیتے. یہ الگ بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے، تھوڑی امید بھی آ گئی. اللہ رحمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. صحیح تصور اللہ تعالیٰ امید بھی آنا ہے تو وہ اللہ کے رحمان اور رحیم والی صفتوں اور ناموں کو بھی یاد رکھنا ہے. پھر قہار، عزیز، غالب، متین، القوی، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں پر بھی غور کرنا ہے. تب جا کر صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ پیدا ہوگا. بس تو اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات، اللہ کے مخلوق پر غور کرو. اسی لیے کہا گیا اللہ میں غور مت کرو. اب اللہ کی مخلوق پہ غور کرنا ہے تو آپ کو میں بیہقی کی روایت بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ کرسی کیا ہے؟
الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، کتاب العرش میں، مختصر العلوم میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک بتایا ہے، اور صحیح بڑی بڑی کتابوں کے اندر معلق طور پہ یہ روایتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو معلوم ہے کہ کرسی کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیسے تعارف کروا رہے کہ بولو یہ جو کرسی ہے نا، یہ کرسی عرش کے، یہ کرسی پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تو یہ کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کیسے ایک ڈیزرٹ میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی، تو انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے اور ڈیزرٹ کتنا بڑا ہے، تو یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں جس طرح انگوٹھی چھوٹی ہے ویسے پوری کائنات چھوٹی۔ اب یہ کائنات کا تصور جب آتا ہے تو کتنا کائنات کا، صرف ایک آسمان کا نقشہ کھینچتا ہوں میں، یہ ایک آسمان، ایسے کتنے 7۔ اچھا آسمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو سائنسدان لکھے ہوئے یٹ ناٹ ڈسکور، ابھی تک بھی آسمان ڈسکور نہیں ہوا۔ اب ایک آسمان کا تصور کریے آپ، 100 ملین گیلیکسیز ہے، ایک جیسے شپ ہوتے سمندر میں کئی شپ ہوتے، تو ویسے ہی یہ خلا میں شپ کی طرح بڑے بڑے کشتیوں کی طرح گیلیکسیز جو تیر رہے ہیں، ایسا سمجھے آپ۔ تو ویسے آسمان میں اس خلا میں کتنے 100 ملین گیلیکسی، ایک گیلیکسی جو ہم جس کے اندر رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی، یعنی دیکھنے میں وہ پانی اور دودھ ملائے تو کیسا لگتا، دور سے ایسا لگتا جیسے دودھ اور پانی ملا ہوا ہے، ملکی وے گیلیکسی۔ ایک ملکی وے گیلیکسی میں کتنے 200 بلین تارے، اور اس کے اندر پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ 9 پلانٹس ہے، اب سائنسدان ایک کو نکال کے کہہ رہے 8 پلانٹ، چلیے 8 کو مان کے چلیے، 45 سیٹلائٹس ہے، میٹیوس تو کتنے ہیں اس کو تو آپ گن نہیں سکتے۔ اب یہ ہے ایک ملکی وے گیلیکسی میں 200 بلین تارے۔ بعض تارے کیسے ہیں جانتے ہیں؟ بعض تارے وہ انگار کے گولے ایسے ایسے ہیں، کئی سورج اور کئی زمین اس کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تارے اتنے بڑے دیکھنے میں دور سے جو ہے وہ چھوٹے، دراصل وہ انگار کے گولے ہیں، دور سے اتنے پیارے نظر آ رہے ہیں، پیارے نہیں ہے وہ، بہت ہی انگار کے گولے ہیں، وہ خطرناک ہے۔ اس میں بعض ایسے تارے ہیں کئی زمین اور سورج کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائی کتنے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے شپوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب میں خالی آپ کو تاروں کا اندازہ کر رہا ہوں، ایک ملکی وے گیلیکسی میں اتنے تارے ہیں، اب باقی کے گیلیکسی کا کیا حل ہوگا؟ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یہ آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے۔ یہ ہاتھ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ جو ہے ایدن یہاں پر جو ہے مصدر کے معنی میں، یعنی قوت سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ابھی ہم یہ آسمان کو جیسے ایک پیڑے کو بیلن سے کرتے ہیں تو بڑا ہوتے، روٹی بڑی ہوتی تھی، ویسا ابھی اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی اور کتنے گیلیکسیز آنے والے، کتنے گیلیکسیز ڈسکور ہونے والے ہیں، اللہ بہتر جانتا۔ سائنسدان بول رہے ہیں یہ ایک آسمان ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ ابھی 7 میں سے ایک ہی ہے۔ اچھا اور 6 کیا ہے پھر؟ قرآن مجید سائنس سے بھی ایڈوانس باتیں کرتا ہے۔ یہاں پر ایسے 7 میں سے ایک کا ہے جس کا بھی تمہیں تعارف نہیں ہے، باقی کے اور 6 کیا ہوں گے؟ اور کیا ہے؟ سقفا محفوظا، جیسے ایک چھت ہوتی ہے ویسے یہ آسمان مضبوط ہے چھت کی طرح۔ اس کا مطلب علماء کہتے ہیں کوئی مادہ ہے جو مضبوطی کی طرح ہوتا ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے۔ خلا کا مطلب کوئی ہوا نہیں، کوئی مضبوط شے جیسے ایک دیوار ایک چھت ہوتی ہے ویسا ہے عقیدہ رکھنا ہے، کہتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ۔ اب یہ تصور لکھے، یہ پوری کائنات کے جب اس کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جب اس کا مقابلہ تم کرو گے کرسی کے، تو کرسی اتنی بڑی ہے پوری کائنات تم ایک چھوٹی انگوٹھی ہے، اور یہ جو بڑا ڈیزرٹ ہے وہ کرسی ہے۔ اب کرسی کتنی بڑی ہوں گی اندازہ۔ اب پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تصور کرو یہ عرش کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب اتنا تعارف ہو جانے کے بعد تو اور اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرش کے مقابلے میں کرسی پھر اتنی چھوٹی ہے جیسے ڈیزرٹ کے مقابلے میں کوئی انگوٹھی ہے۔ عرش کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سب مخلوقات ہے، اللہ کے مخلوقات کا یہ حال ہے، تو آپ کو اندازہ لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کا۔ اب آئیے میں آپ کو 2-3 منٹ میں اللہ کے ناموں کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی فہرست ہے۔
اب دیکھیں کیسی عظمت تھا، جیسے تعارف ہو جائے گا نافرمانیاں کرنے کو دل نہیں مانے، دل نہیں لگے گا۔ تکبر پاک کرنا ہے، اللہ کے ناموں میں غور کرو۔ حسد پاک کرنا ہے، اللہ کے ناموں پر غور کرو۔ غصہ، بعض لوگوں کو مس کیلکولیٹڈ اینگر، بہت غصہ بہت رہتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اللہ کا تعارف ہونا۔ کیوں آدمی غصہ کب کرتا؟ غصہ کر کے نافذ کر لیتا، یعنی کیا میرا بگاڑ لے گا، ایک تصور آتے اندر سے اور غصہ آتا، ارے یہ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بگاڑ سکتا نا، جو دیکھ رہا ہے۔ بولتے نہیں بھائی نہیں کر سکتا، غصے میں کچھ اگر ظلم ہو گیا تو تکبر کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام کہہ رہے اللہ کے مخلوقات میں عیب نکالتے پھرنا۔ مخلوقات میں عیب نکال، ارے وہ لولا ہے، لنگڑا ہے، میں تو لنگڑا نہیں ہوں۔ اب تم اللہ کے مخلوقات میں عیب نکالیں گے تم؟ آپ اگر کوئی کام کرے، اچھی بریانی بنے، ایک آدمی آ کے کھا کے اچھی نہیں ہے بھائی ہے، کیسا بولتا؟ ارے میں اتنی دیر سے بنایا، کم سے عزت سے تو بولو، اچھی نہیں کیا بنا کے لائے، تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم کسی بندے کے بارے میں کہتے پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، چہرہ کیسا ہے دیکھو اس کا، میرا چہرہ کتنا اچھا ہے دیکھو، ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی دیکھو، ارے اس کے سکلز کیا ہے، تو بیکار ہے، میرے سکلز دیکھو۔ تو اب یہ جو تصورات، اب اللہ تعالیٰ کے مخلوق، آپ کون ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلوقات میں عیب ڈھونڈنے والے؟ یہ تو تکبر ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے معلوم؟ حسد کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو کار کیوں دیا؟ تب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کے دینا اس کو کار کیوں دیے، اس کو کیوں نہیں دیے۔ تو حسد کا معنی جلن، اس کو کار ملی، نہیں ملنا چاہیے تھا۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، دوسروں کے نعمتوں، کسی کا نعمت ملتے ہی آپ بولتے نہیں ایسا نہیں ملنا چاہیے تھا۔ تب آپ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں گے۔ اب کسی کو کار دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے پوچھنا، دینا نہیں دینا بھائی، آپ ناراض ہوتے کیا؟ ہاں میں ناراض ہوا تو اچھی بات ہے میں نہیں دیتا ہوں۔ اللہ ایسا کمزور ہے کیا؟ آپ بولو نہیں بولو سب دیتے اللہ تعالیٰ، کیا کر لیتے؟ قہار ہے وہ، متین ہے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کو پلٹائے تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر میں کے ایک پر کے کنارے سے اٹھا کے ایسا پلٹا دیا، مرغیوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے سکے۔ عاد و سمود ہے، ایک ایسی بجلی، ایک ایسا جو ہے ہوا کا جھونکا آیا اور ایک چیخ آئی، زلزلے آئے تو پہاڑ کے ساتھ گر پڑے۔ عاد و سمود مقابلہ نہیں کر سکے، قوم لوط مقابلہ نہیں کر سکی، تم مقابلے کے لیے ٹھہرنا چاہ رہے ہو کیا؟ حسد کا معنی کیا ہے کہ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ تو نے اس کو ایسا کیوں دیا، تو نے اس کو کیوں نہیں دیا۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دیتا، تم اللہ کی حکمت پہ رہو، تم کو کیا ہونا ہے وہ بولو، اے اللہ مجھے بھی دے دو نا اللہ۔ آپ جب ان کو اتنا ایسا بول سکتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی دے دو۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کو دینے میں فائدہ ہے تو دیتے، نہیں دینے میں فائدہ ہے تو نہیں دیتے۔ جس کو تم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کبھی تم جو ہے ناپسند کرتے جبکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے، کبھی تم بہت پسند کرتے جبکہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، ہانی کارک ہوتا ہے، تم کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے، تم بہت چاہتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نہیں ملا تو بھی فائدہ ہے، ملا بھی تو فائدہ ہے، ملا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو قدر اللہ۔ ایک ہے نا لو مت بولو، لو جو دروازہ کھول دیتا ہے شیطان کا، اگر تم کو کوئی چیز نہ ملی تو کیا کہو؟ قدر اللہ۔ اور ایک کیا دعا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہر چیز میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب صحیح تعارف ہو جاتا تو تکبر چلا آتا، حسد چلا جاتا ہے۔ اور حسد کا معنی ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض۔ ابلیس کرا تھا نا، یا فرشتے بھی پوچھے تھے لیکن فوراً فرشتے اصلاح کر لی، اے اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے مخلوق کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں، تو فوراً ہینڈ اوور۔ لیکن ابلیس نہیں ہوا، ابلیس کیا کرا؟ نہیں آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، پھر سجدہ کون کرنا؟ جو نیچے جاتا ہے، آگ تو اوپر آتی جب بھی جلائے۔ تو لاجک اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب بھی لاجک لڑاتے وہ ابلیس کا راستہ ہے، اور پھر اس کا نہیں مانے تو ابلیس پکا بن جاتا۔ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا حسد ہے۔ تو کالے کر جا رہا ہے حسد، تکبر، حسد، غصہ اور شہوتیں، گندے گندے خیالات۔ یہ سب چیزوں سے اگر تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جیسا کہ ابھی مولانا بتایا آپ کو، تکبر اور حسد نے ابلیس کو
اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. تکبر اور حسد تھا. انا، میں سب کو ابلیس بھٹکاتا. ابلیس کو کون بھٹکاتا؟ انا، میں ایسا تھا، میں آگ ہوں، میں کیسا جھکوں. تو یہ انا بڑی خطرناک ہوتی. اور یہی قابل اور قابل کے معاملے میں دیکھیے، پھر یہی انا اور حسد اور تکبر. یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے کہ ایک نبی کے بیٹے تباہ ہوئے، تباہی کے راستے پر گئے کیونکہ حسد آ گیا. یہ جب نفس پاک ہو جاتا ہے، آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا، زمین کا پہلا گناہ بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے. تو یہ سب اب تزکیے کا مطلب ہوتا ہے تکبر، حسد، غصہ، شہوتیں. اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام ہے تزکیہ. اور یہ تزکیہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین مؤثر طریقہ کیا؟ اللہ کے ناموں اور صفتوں پر غور کرنا. میں چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کو پڑھتا ہوں. دیکھیں، چار پرابلم آپ کو ہمیشہ آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گا. دنیا میں آپ کو یہ پرابلم بہت نظر آتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ جس سے بھی آپ مانگ رہے ہیں وہ آدمی ایلیجیبل رہنا دینے کا. بعد اوقات ایک کا تعارف اتنا کرا دیتا کوئی آدمی جھوٹ موٹ، آپ امید لگا لیتے اب انہوں پروجیکٹ کر وہاں گیا. ارے کیا تعارف کرے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے سے بھی غریب نکلا ہے. وہ ایلیجیبل ہی نہیں رہتا. کبھی ایسا ہوتا لائف میں، بعد میں پتا چلتا ہے جی اتنا تعارف کرے پورا جھوٹ موٹ، بھرے باہر مشہور ہے، اندر دیکھے تو یہی محتاج بیچارہ میرے الٹا دے دینا دل بولتا اس کو. کبھی ایسا ہوتا. سیکنڈ پرابلم، ایک آدمی جو ہے بہت ایلیجیبل ہے لیکن آپ کو وہاں تک پہنچنے دے رہے نہیں. ایک مرتبہ اگر میں وہاں پہنچ گیا نا شیخ، میرا پروجیکٹ بتا دیتا ہوں، لیکن ٹائم ہی نہیں دے رہا، سننے کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، آدمی پہنچنا مشکل ہو جا رہا. کبھی یہ پرابلم آتا، یعنی اس تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا. تیسرا، آپ کو معلوم ہے ایلیجیبل بھی ہے، پہنچ بھی گئے، آپ کے جانے سے پہلے کوئی آپ کے بارے میں کان بھر دیا، رکاوٹ ڈال دیا. ارے میرے بارے میں اگر اس کو صحیح نالج ہو جائے نا، میرا پروجیکٹ لے لیتا تھا جی. آج بزنس میں بہت پرابلم آتے ہیں، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آتے آتے چل جاتا شیخ ڈیل. ایسا بہت سارے لوگ ہیں مارکیٹ میں سے، کروڑوں روپے ان کو کروڑ پتی ہو آتے اگر دیکھا جائے تو. کیوں؟ آتے آتے چل جاتی ہے ڈیل. کیوں؟ کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں کان بھر دیا. کبھی ایسا، تب یہ ایک پرابلم ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ وہ آپ کو دے دے گا، جو آپ بولیں گے دے دے گا، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ رہے گا، اس کو بھی پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں. وہ دینے والا نہ دے مجھے اگر نقصان ہے تو. یہ سب چیزوں کے بارے میں اگر آپ غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے؟ پورا. پھر کسی اور سے کیوں مانگنا بھی؟ اچھا سیکنڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے کیا؟ کوئی بولے آج تک نہیں آپ نہیں جا سکتے، وہ بابا بولے تو جا سکتے. ایسا کیا ہے؟ سمیعون ہے. میں تو اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بولے تو وہاں سے بھی سن لیا اللہ تعالیٰ. نہیں، ربنا ربنا ربنا، پورے دعا میں ربنا ربنا ہے. کہیں بھی ربنا بالاولیاء بول کے پڑھے کیا آیت؟ کوئی بھی نبی ایسا نہیں بولے نہیں. لیکن ہمارے پورے دعا میں ربنا بالاولیاء ہے. اے اللہ اولیاء کے ذریعے سے، انبیاء پورے ڈائریکٹ مانگنا سکھا رہے. ربنا ربنا پہ غور کرے تو توحید آ جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا، ایلیجیبل بھی ہے، آپ کو پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹ ہے نہیں ہے. اچھا، کیا کوئی آپ کے بارے میں غلط انفارمیشن دے کے اللہ تعالیٰ کو مس گائیڈ کر سکتے کیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کا تعارف ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، علیم بذات الصدور، العلیم ہے، وہ الخبیر ہے، اللطیف ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الخبیر ہے، المولا ہے، وہ القریب. کوسے نام، ایک ایک نام پہ غور کرے. اچھا، اب چوتھا ہے، اس کو معلوم وہ ایلیجیبل بھی ہے، وہ آپ کی بات بھی سن لیتا، وہ آپ کے کسی اور کے باتوں میں نہیں آ سکتا، پھر بھی وہ چاہے تو آپ کو نہیں دے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ دینے سے آپ کو الٹا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، دینا نہیں دینا وہ تک بھی ہے، رحیم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رحمت والے ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اب یہ چار چیزوں کو سامنے رکھ کر ناموں پر غور کریے. پہلی صفت، اللہ تعالیٰ الوتر ہے، اکیلے ہے، اس کے جیسے مقابلے کو الاحد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الحیو، زندہ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا اینڈ. القیوم، پوری کائنات چلانے والے ہیں. العظیم، بڑی عظمت والے ہیں. العلی، بلند و بالا،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے, اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. نہیں بولنا, یہ کائنات میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سنبھال سکے. ذات کو سنبھالنا تو دور کیا ہے, تجلی کو نہیں برداشت کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی, تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے. نہیں اللہ ایسا ٹھیک ہے, ایک تجلی ظاہر ہوتی, پہلے پہاڑ پہ ایک ڈیمو کر کے بتایا اللہ تعالیٰ, یہ پہاڑ رہتا کیا دیکھیں گے. تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے ایک پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی تجلی, شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ تجلی کی مقدار بڑھ جاتی تو زمین کا سرفیس اگانے کی جو طاقت ہے زمین کی ختم ہو جاتی تھی. اللہ نے اتنی ہی نکالی تک پہاڑ تک آئے, اتنی ذرہ مقدار بڑھ جاتی تو زمین پوری فَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتِ وَجْهِ الْأَرْضِ, زمین کا سرفیس پورا جل کے تباہ ہو جاتا. تو پہاڑ پہ تجلی ظاہر ہوتے ہی پہاڑ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کائنات میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ, بیڈ روم میں لا کے بٹھا لے. اب ایک صاحب تو کیا بولے, ارے ہمارے حضرت بڑے پہنچے ہوئے, نماز نہیں پڑھتے, ان کے دل میں اللہ ہے. تمہارے حضرت کو بھی ایک تجلی کی ضرورت دکھ رہی ہے. بہت زیادہ بڑے باتیں کر رہے, پہنچی ہوئی شخصیت کا, جہنم میں پہنچی ہوئی شخصیت, ایسے بڑے باتیں نہیں کرنا. اللہ کا صحیح تعارف ہی نہیں ہے. اللہ کا تعارف ہوتا تو ایسے غلط عقیدے دماغوں میں نہیں بٹھاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, عرش کے اوپر, اس کا علم ہر جگہ ہے. یہ کائنات میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو, سمندر میرے کپ میں ہے بولے تو سمندر کو سمجھا کیا بھائی, سمندر کا تعارف نہیں ہے تو تبھی بولے گا میرے چائے کی پیالی میں پورا سمندر آ گیا, مطلب سمندر کا تعارف نہیں ہے. بہن اللہ کے بارے میں تعارف نہیں ہے تو الٹے سیدھے عقیدے رکھ لیتے. اب دیکھیں العلی, علی بلند و بالا, القہار ہے, الحق حق ہے, متین زبردست, المبین بہت ہی واضح ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والا بیوقوفی ہو سکتا ہے. الخالق وہ پیدا کرنے والا ہے. المصور اس نے ہماری تصویر بنائی. جو بھی ہے اے اللہ آج کل بال میرے بہت وائٹ ہو جا رہے ہیں, اللہ دیا بھائی خوش رہو. اے اللہ یہ ذرہ یہ پورے لوگ مزاح اڑانے دو بھائی, اللہ دیا اللہ دیا. میرے ابا کی نشانی بول کے اٹھا کے نہ رکھتے, اللہ دیا بھائی الحمد, میں ناغا تیڑی اللہ دیا بھائی, اللہ دیا ٹھیک ہے, جو دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ. خوش ہے نہیں, سکون میں رہنا. میرے بال ایسے کیوں ہیں کہ فلاں میرے سہیلی کے اچھے ہیں, ہاں اللہ دیا بھائی اللہ دیا, جو دیا اللہ. المصور, ایک ورڈ پہ غور کرو نا, زندگی کے پورے شکایتیں, میں ایسا کیوں ہے, بات کرتے کرتے ایسا کیوں ہے, اللہ دیا بھائی, ہم کچھ حکمت ہوں گی, میرا اللہ جو دیا میں خوش. یہ کائنات پوری اس کی ہے, کون کیا بولتا مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. جو میں ہوں الحمدللہ, الحمدللہ ہی. یہ تصور لا, یہ کیوں نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا, اینڈ نہیں ہے. الصمد سارے اس پہ ڈیپینڈ ہیں, وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. اللہ اکبر. الخلاق بڑا پیدا کرنے والا ہے. المالک مالک ہے وہ. السید سردار. الحمید وہ تعریف کے لائق ہے. اتنی تعریف ہم اپنی کر رہے ہیں, یہ انو ایسے ساری تعریفیں کس کے لیے, اللہ. الجمیل بہت خوبصورت. الحی بڑے شرمیلے ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانا شرم آتی ہے. اگر آپ کو نہیں دیا مطلب ضرور کچھ حکمت ہوگی, نہیں دیا مطلب ضرور کچھ حکمت ہوگی, کوئی اور مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ, یا اللہ آخرت میں دیں گے انشاءاللہ. یہ اب اس کا مطلب نکلا کہ اللہ ایلیجبل ہے. عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے سننے میں پہنچنے میں اللہ کے پاس کچھ رکاوٹ ہے کیا, نہیں. السمیع ہے وہ, سننے والا. البصیر ہے وہ, العلیم ہے, الرقیب ہے, الاول ہے, الآخر ہے, الظاہر, الباطن. میری کتاب ہے 99 نیمز آف اللہ, اللہ کے 99 نام. اب جو مشہور ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں 21 نام بن گھڑت ہے, نہیں. الستار رکھتے نہیں ہے, الستار اللہ کا نام. الرشید رکھتے اللہ کا نام الرشید نہیں ہے. الصبور رکھتے اللہ کا نام صبور نہیں ہے. عدل رکھتے اللہ کا نام عدل نہیں ہے. المحسی رکھتے اللہ کا نام محسی نہیں ہے. بہت سارے نام. رافع اللہ کا نام رافع نہیں ہے. المعید اللہ کا نام معید نہیں ہے. تو اپنی طرف سے ہم نئے نئے نام نہیں بنانا. آپ کو کوئی نیا نام میں دیا تو قبول کرتے, آپ جو نام آپ پسند کرتے وہی نام نا. ویسا اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں جو نام بتائے صرف وہی نام. اپنی طرف سے نیا نام نہیں دینا. جب بھی نام ہے چیک کر لینا قرآن اور صحیح حدیث میں ہے یا نہیں ہے.
تو 21 نام من گھڑت ہے اس کے اندر، اس کو نکال کر پھر ہم نے ریپلیس کیا آتھینٹک نام. تو آپ کو askmadani.com میرا ایک ویب سائٹ ہے www.askmadani.com، اس کے اندر کتاب ہے اللہ کے ناموں کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریے. جتنے بھی دماغ میں من گھڑت نام ہے اس کو نکال کر ریپلیس کریے، اور اس کا چارٹ بھی ہے، لا کر لگائیے انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کتنے پاورفل ہے، ستیر، عیبوں کو چھپانے والے، القہار، القادر، الوکیل، بڑے کارساز ہیں. الرزاق، رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جب یہ تصور آئے گا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو آدمی کسی اور سے مانگتا نہیں ہے. بچے دینے والا کون ہے؟ الوہاب. کسی اور سے بچے مانگ کر فائدہ نہیں، کسی اور سے نوکری مانگ کر کچھ فائدہ نہیں. المنان، احسان کر کے دینے والا ہے، جو تم سوچو گے اس سے زیادہ دے گا. المقیت، غذا دینے والا آپ کو. الفتاح، بگڑی بنانے والا کون ہے؟ مصیبت ڈالنے والا کون ہے؟ الشافی، شفا دینے والا. المقدم، آگے کر دینے والا. ارے فلاں آدمی آج نہیں رہتا تو میں وہاں رہتا تھا. نہیں، وہ کون ہے کرنے والا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، کوئی روک نہیں. المقدم، آگے بڑھانے والا کون ہے؟ المؤخر، پیچھے کرنے والا کون ہے؟ کسی کے اور کرنے سے رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ اس کو ذریعہ بناتا ہے. ورنہ اصل میں ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ پیچھے ہو جائے. کبھی گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پہ پیچھے ہوتے، کبھی رحمت کے طور پہ اللہ پیچھے کرتے. ارے اچھا ہوا اس دن میں فلائٹ نہیں ملی، بعد میں پتا چلا کریش ہو گئی. ایسے کئی چیزیں ہیں لائف میں. العزیز، غالب ہے. الحکیم، حکمت والے. الکریم، اللہ کرم والے. الغفور، اللہ معاف کرنے والے. الغفار. الدیان، بدلہ دینے والے ہیں. الشاکر، قدردانی کریں گے. آپ تو ذری بھی چھوٹی نیکی کرے اللہ تعالیٰ کسی کا بھی باقی نہ رکھ لیتے، پلٹا کے آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، اس سے اچھا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں الشکور، المعطی، دینے والے. المنان، احسان جتا کر دینے والے. البر، نیک آپ کے ساتھ اچھا احسان کرنے والے. الرؤوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ احسان بھی کرتے، بہت ہی چاہتے اللہ تعالیٰ. اس کے بارے میں زیادہ غلط عقیدہ بٹھاتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت جابر ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رفیق، بڑے ہمدرد ہے، ودود، چاہنے والے ہیں. اللہ کو چاہنے والا کہہ کر بھی بات کرو. اکثر ڈر کے بات کرتے نا، ذرا چاہت سے بھی بات کرو. محبت، امید، خوف. اب یہاں پر میں آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں، ایک بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے ناموں اور صفتوں سے جیسے تزکیہ ہوتا ہے، ویسا زندگی کے بہت سارے پرابلم کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ. نتیجے میں انشاءاللہ خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تکبر، خودکشی اور کمزوری، یہ تین چیزیں. مثال طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر مجھے وہ فلاں اوریکل کا کام، امریکہ میں کئی نوجوانوں سے ملا میں، تو وہ لوگ بولتے شیخ وہ ایک اوریکل بول کے کورس ہے، بڑا مشکل ہے شیخ، میں کوشش کر رہا ہوں، میں امریکہ میں ہوں، ذرا اگر وہ آ جاتا نا تو مجھے اچھی جاب مل جاتی. لیکن وہ دماغ میں بات جاری نہیں، پڑھائی پہ کانسنٹریشن نہیں ہو رہا. ہر ایک کالا، کوئی کیمسٹری سے پریشان، کوئی میتھ سے پریشان، کوئی کاروبار کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کاروبار کو لے کے پریشان. ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں. کئی خواتین ہیں وہ کہتے ہیں میرے شوہر کو حیدرآباد کی بریانی بہت پسند، صاحب بریانی بنتی نہیں میرے سے، کہیں طلاق دے ڈالے تو، کہیں حیدرآبادی عورت کو پکڑ کے لا لیے تو. مسائل آتے رہتے، کانوں میں سنتے رہتے. تو سوسائٹی کا پرابلم معلوم. تو بہت سارے بچے، میرے ابا جو ناراض رہتے میں فرسٹ نہیں آ رہا ہوں. اب ہر انسان کہیں نہ کہیں لائف میں کمزوری فیل کرتا ہے، اور وہ کمزوری جاتی نہیں ہے. اللہ کے ایک نام کا وسیلہ لے کے دعا کریں گے تو کئی کمزوریوں کا اللہ چاہے تو آپ کو شفا دے سکتے ہیں. کیا ہے وہ نام؟ الجبار. ایک آدمی کو فیل ہو رہا کہ بھائی میرے دماغ میں یہ چیز نہیں جا رہی ہے، فن نہیں آ رہا ہے، فلاں ڈیفیکلٹی ہے. جبار کا معنی ہے یا جبار اجبر لی. اللہ کے ناموں اور صفتوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اے جبار جبر فرما. جبر فرما، جبرہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا کرتا ہے؟ وہ پٹی باندھتے، کچھ دنوں کے بعد آپ کی وہ ہڈی ماشاءاللہ کام کرنا شروع ہوتی ہے، یعنی کمزوری کو دور کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جبر کرنا. پلاسٹرنگ کرتے، جس کے ذریعے سے آپ کو پھر بعد میں ہڈی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جبر. جبار تو سعودی عرب کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ الجبار کہہ کر پکارنے سے بہت سارے کمزوریاں، ایک انسان فیل کرتا ہے میں اسٹیج فیئر بہت ہوتا ہے مجھے، میں اسٹیج پہ بات نہیں کر پاتا ہوں، میں فلاں کمزوری ہے، فلاں کمزوری. ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کے کمزوریاں کیا ہے جس کی وجہ سے پیچھے ہوتا ہے. میں برابر پبلک میں بات نہیں کر سکتا، میں حجت میں برابر بات نہیں کر سکتا، میں ڈیلنگ میں برابر بات نہیں. کوئی نہ کوئی کمزوری جس کے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں پیچھے ہو رہا ہوں. آپ الجبار کا وظیفہ کر کے اس کے بعد دیکھیں
کچھ بھی سمجھ میں، یا جبار ارحم علیہ، اللہ کا نام لیجئے، اس کے بعد ارحم علیہ بولیے. کیا ہے دلیل؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے پکارو اللہ کو. ناموں کو پکارو نہیں. بعض لوگ خالی یا جبار یا جبار یا جبار ہی بول رہے، فائدہ ہے؟ اللہ کے ناموں کو پکارو یا اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو؟ اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارو، یعنی کہ یا جبار ارحم علیہ، دعا کرو کہہ رہے. دعا کیسا کرنا؟ یا جبار خالی کافی نہیں، یا جبار ارحم علیہ، ناموں کے ذریعے سے دعا کرو. تو دعا ایڈ کرنا ہے آپ کو، خالی ناموں کا وظیفہ کر. یا ودود، محبت، نفرت بیٹھی ہوئی، یا ودود یا ودود، شوہر بہت نفرت کر رہا ہے بیوی سے، یا ودود ارحم علیہ یا ودود. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں محبت ڈال دیں گے. بچے نفرت میں لگے ہوئے، یا ودود. جو آپ کو تکلیف ہے وہ تکلیف سے ریلیٹڈ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ڈھونڈیے. اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا رحمان ارحم علیہ. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک ہے یا جبار. اچھا، ناموں کے ذریعے سے اگر آپ، ایک آدمی جو ہے امریکہ میں مجھے ملا، اس نے کہا یہ خطبے کے بعد میں خودکشی کرنے کا ارادہ کیا تھا. کہا آخری نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد خودکشی کریں گے، لیکن آپ کا خطبہ سنا میں آج تو میں نے ارادہ کر لیا خودکشی نہیں کروں گا. کیونکہ خطبے کے دوران میں نے اس سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا جو آدمی جو خودکشی کب کرتا ہے آدمی مایوس ہوتا ہے. تکبر کب کرتا ہے آدمی؟ جب اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. تو میں نے خطبے کے دوران بتایا تھا کہ تکبر سے بھی بچانا ہے تو بھی اللہ کے ناموں پر غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزیز اور غالب ہے، تم تکبر کیوں کر رہے؟ تو خود بہت تکبر کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کے اندر تواضع پیدا ہو جاتا ہے. ناموں پر غور کرنے سے تواضع پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اگر ایک آدمی، دوسرا آدمی مایوس ہے، میرے گناہ اللہ کا معاف کرے گا، میں تو بہت ڈینجر آدمی ہوں، بہت گناہ کرا، اس کو مارا، نہیں ہو سکتا خودکشی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے آپ پر خوب گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. ارے بھائی معافی مانگو، کیوں تم مایوس ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ وائٹ امریکن تھا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے خوب گناہ کیے تھے. جب بھی کوئی مولوی آ کے بیان کرتا ایسا گناہ کرے اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ سن کے بیچارہ مایوس ہو گیا تھا. ارے اتنے گناہ تو میں کر لیا ہوں نا. تو اس کو پھر میں نے بتایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے. اگر تم سچے دل کے ساتھ تم اگر افسوس کرو گے، ندامت کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر. جب یہ تصور آئے گا تو مایوسی چلے جائے گی. مایوسی کیا ہے؟ لا تقنط. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ کفر پہ. یعنی کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوسی جو کفر کی طرف لے کر چلے جاتی ہے تو وہ بھی برائی ہے. تو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے تو اپنے نفس کو مایوسی سے بچانا. تو وہ کیسے بچیں گے آپ؟ رحمان اور رحیم کا معنی سمجھیں. اپنے نفس کو تکبر سے بچائیں گے تو تواضع آ جائے گا. یہ اچھی صفت لانے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل دینے والا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تکبر، حسد اور غصہ اور شہوت، سب چیزوں کو پاک کرنا ہے. کفر، نفاق، نافرمانیاں، یہ سب دل سے پاک ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ ہم اللہ کے ناموں اور صفتوں پر غور کریں. مجھے امید ہے کہ اتنا انشاءاللہ ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا گروپ، اللہ تعالیٰ نے چنئی کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ساتھی عطا کیا. اور اسی طرح سامعین میں موجود سارے بزرگ، سارے نوجوان اور سارے مائیں اور بہنیں، آپ جو اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا تزکیہ کر دے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی اور اخلاقیات میں بھی، اور ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.